رمضان كريم رمضان كريم مبارك عليكم الشهر۔ ایک تو یہ کہ حاملہ عورت روزہ کیسے رکھے، اور دوسرا یہ کہ دودھ پلانے والی ماں کیسے روزہ رکھے۔ یہ آئے ہیں سوال جواب؟ نہیں آئے ہیں۔ خوب، یہ دو سوال ہیں ملتے جلتے، یعنی ایک ہی وادی کے دونوں سوال ہیں، اور جواب بھی دونوں کا ایک ہی طرح کا ہے، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حاملہ عورت روزہ کیسے رکھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کیا روزہ رکھ سکتی ہے۔ دیکھیں، روزہ تو سب پر فرض کیا گیا ہے، کتب علیکم الصیام، تم سب پر روزے کو واجب کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سے افراد ایسے ہیں کہ جن کو ایگزیمپشن حاصل ہے اور جن کو استثناء ملا ہے اس حکم سے۔ آیا حاملہ ہونا یا دودھ پلانے والی ماں ہونا سبب بنتا ہے کہ ایگزیمپشن حاصل ہو سکے؟ تو فرماتے ہیں جی نہیں۔ خود یہ عنوان دیکھیں، بعض اوقات خود ٹائٹل کی اہمیت ہوتی ہے۔ مثلا آپ آخر میں جائیں اگر توضیح کی روزے کے احکام میں، تو وہاں پر کچھ افراد جن پر روزہ واجب نہیں ہے، اس میں ایک فرد جو انہوں نے گنا ہے وہ ہے بوڑھا اور بوڑھی۔ اتنا بوڑھا اور بوڑھی ہو کوئی شخص کہ وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو وہ ایگزیمپٹڈ ہے۔ خود بوڑھا اور بوڑھی، بیمار ہونا ضروری نہیں ہے، ضرر ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، خود یہ عنوان شیخ و شیخوخہ، بوڑھا اور بوڑھی، یہ عنوان کافی ہے اس کے لیے روزے کو معاف کرنے کے لیے اپنی شرائط کے ساتھ، چاہے وہ بیماری کا ذریعہ نہ بھی بنتا ہو، چاہے وہ نقصان کا ذریعہ نہ بھی بنتا ہو، لیکن یہ اگر اپنی شرائط کے ساتھ یہ عنوان وجود میں آ جائے بڑھاپا، تو یہ ان کو ایگزیمپشن دینے کے لیے کافی ہے۔ اولڈ ایج بینیفٹ ان کو مل جائے گا، درست، حکومت پاکستان کی طرح۔ آیا یہ پریگننٹ ہونا یا فیڈنگ مدر ہونا یہ بھی اسی شیخ و شیخوخہ کی طرح ہے کہ صرف عنوان ہی کافی ہے کہ جہاں پر کوئی خاتون حاملہ ہو جائے یا فیڈنگ مدر بن جائے تو آپ کہیں کہ جی ایگزیمپشن حاصل ہو گئی، بس عنوان ہی کافی ہے، اب چاہے نقصان ہو یا نقصان نہ ہو، بیمار پڑیں یا نہ پڑیں، ہر حالت میں بالآخر ان کو ایگزیمپشن ہے۔ آیا ایسا ہے؟ تو فقہ فرماتے ہیں کہ جی نہیں، یہ دو ٹائٹل ایسے نہیں ہیں، یہ دو ٹائٹل ایسے نہیں ہیں۔ پھر یہ کہ ابتدائی طور پر حاملہ اور دودھ پلانے والی ماں پر روزہ واجب ہے۔ ہاں، اب اگر اس کو روزہ رکھنا بچے کے لیے یا ماں کے لیے ضرر کا ذریعہ بنے تو ضرر کی وجہ سے پھر معافی مل جائے گی، لیکن خود اس عنوان کی وجہ سے کوئی معافی نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ جو حمل کے باوجود روزہ رکھ سکتی ہے، اس کے لیے نہ اس کے حمل کے لیے کسی کے لیے بھی نقصان نہیں ہے، تو روزہ واجب ہے اس کے اوپر۔ یا ایسی فیڈنگ مدر ہے کہ جو فیڈ کراتے ہوئے بھی روزہ رکھ سکتی ہے، یا مثلا فرض کریں جو آج کل تو بالآخر آلٹرنیٹیوز اتنے موجود ہیں، مثلا بچوں کو دودھ فیڈر وغیرہ دیا جا سکتا ہے، مثلا رات میں فیڈ کروائے، دن میں فیڈر پلا دے، یا اس قسم کے جو بھی صورتحال ہیں، جو بھی شریعت نے کہا ہے کہ اگر کوئی آلٹرنیٹیو موجود ہو تو اس آلٹرنیٹیو پہ جانا پڑے گا۔ کوئی عورت مل رہی ہے کہ جو دودھ پلانے کے لیے تیار ہے اور شرعی طور پہ بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ دودھ وہ عورت پلا دے، تو واجب ہو جائے گا کہ آپ روزے رکھیں اور اس سے دودھ پلوائیں۔ خلاصہ یہ کہ جہاں پر بھی عورت کے لیے ضرر نہ ہو یا راستے متبادل راستے موجود ہوں تو عورت پر روزہ واجب ہے۔ حمل اور دودھ پلانا روزے کے وجوب میں رکاوٹ نہیں بنتا۔
درست. پھر وہی ضرر کی بات آئے گی یہاں پر. اب اگر اپنے لیے مثلا فرض کریں ایک حاملہ عورت ہے یا ایک دودھ پلانے والی عورت ہے, اگر یہ روزہ رکھتی ہے تو اس کی ذات کے لیے نقصان ہے, ضرر ہے, یا اس کے لیے ضرر نہیں ہے, مثلا بچے کے لیے ضرر ہے. بچہ ایسی کنڈیشن میں ہے کہ اس کو فیڈر نہیں دیا جا سکتا, اوپر کا دودھ نہیں دیا جا سکتا, اسی کا دودھ دینا ضروری ہے, اور فرض کریں کہ اگر یہ روزہ رکھے گی تو دودھ نہیں پلا پائے گی اور بچے کے لیے نقصان ہے. تو ان کنڈیشنز میں کہ اگر اپنی ذات کے اوپر نقصان ہو یا بچے کے اوپر یا حمل کے اوپر نقصان ہو تو پھر اس کو چھوٹ مل جائے گی کہ یہ روزہ نہ رکھے, بلکہ اس کو ہر روزے کے بدلے ایک مطعم فدیہ دینا ہوگا. یہ ہے اس خاتون کا مسئلہ کہ جو اچھا اس میں بعض جگہ پہ احتیاطیں ہیں, بعض جگہ پر فتوے ہیں, لیکن میں ابھی احتیاط اور فتوے کو قطع نظر بات کر رہا ہوں. ایک عمومی حکم یہی ہے, کہیں پر احتیاط کی بنا پر ہے, جہاں پہ بچے کا مسئلہ آتا ہے کہ بچے کے لیے نقصان ہے وہاں پر احتیاطیں ہیں, جہاں پر اپنی ذات کے لیے نقصان ہے وہاں پر فتوے ہیں. لیکن بالآخر احتیاط میں بھی رجوع کی گنجائش کہیں ہو تو اس احتیاط کا فائدہ ہوتا ہے, لہٰذا اس لیے میں نے اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا احتیاطوں کو اور فتووں کو. لیکن عمومی مسئلہ یہی بنے گا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. يا صاحب السماء اللجن